اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مرکز رسالت مکہ سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوا تو عرب کے گوشے گوشے سے متلاشیان حق مدینہ پہنچنے شروع ہوئے۔ یہ لوگ گھر بار تج کر اور دنیا کے زر و مال، آسائش و آرام کو چھوڑ کر تعلیم دین کے لیے بارگاہ رسالت میں آتے تھے۔ انہوں نے فکر و فاقہ اور عسرت و افلاس کی زندگی محض رضائے الہی کی خاطر اختیار کی تھی۔ سفر کی صعوبت، بھوک پیاس کی مصیبت اور گرمی سردی کی تکلیف، غرض کوئی چیز بھی اسلام کی تعلیم اور کلام الہی کا درس لینے سے ان کی روک نہ بن سکتی تھی۔ حالت امن میں وہ اللہ کے مسکین ترین بندے تھے اور میدان جہاد میں شیران نر سے بڑھ کر تھے۔ جب ان درویشان اسلام کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قیام و بقام اور تعلیم و تربیت کے خود کفیل بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مستقل قیام کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانب مشرق ایک مسقف چبوترا بنوا دیا۔ عربی میں سائباں یا مسقف دالان کو صفا کہتے ہیں، اس لیے یہ مردان حق آگاہ بھی اصحاب صفا کہلانے لگے۔ ان بزرگوں کو اسلام کے مہمان یا اللہ کے مہمان بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفا میں ایک نوجوان بھی تھے جنہیں مبدا فیض نے کمال درجے کا سوز ایمان اور قلب گداز عطا فرمایا تھا۔ ان کا عنفوان شباب تھا لیکن دنیا کی رنگینیوں سے متعلق کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھتے اور دن رات عجب ذوق و شوق اور جوش و نشاط سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص دکھاوے کے لیے اتنی بلند آواز سے کلام الہی پڑھتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ تو سوز قلب رکھنے والوں میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ یہ سعادت مند نوجوان جن کے اخلاص اور سوز قلب کی خود امام الانبیاء فخر موجودات خیر الخلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجاتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجاتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں میں ہوتا ہے جن کی سعادت مندی اور خوش بختی پر نہایت جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رشک کیا کرتے تھے۔ ان کا تعلق بنو مزینہ سے تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی عہد طفلی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان کے چچا نے بھتیجے کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور نہایت شفقت و محبت سے ان کی پرورش کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم اور قلب گداز عطا کیا تھا۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو مکہ میں دین حق کا آوازہ بلند ہو چکا تھا۔ ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی دعوت توحید کی صدا پہنچ گئی۔ بلا تامل اس پر لبیک کہا، لیکن چچا ابھی تک کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت بڑھتی چلی گئی، لیکن چچا کے خوف سے اس کا اظہار نہ کرتے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کب چچا کو بھی قبول حق کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے لیکن چچا کو قبول حق کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آخر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ایک دن وہ چچا کے پاس گئے اور کہا کہ پیارے چچا جان، میں عرصہ سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کب جھوٹے معبودوں سے منہ موڑ کر لوائے توحید تھامتے ہیں، لیکن آپ کا جو حال پہلے تھا وہی اب ہے۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکوں۔ آپ آگاہ ہو جائیے کہ میں خدائے واحد اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔
چچا نے برافروختہ ہو کر کہا، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے صدمہ کی کوئی بات نہیں۔ کیا میں نے اسی دن کے لیے تیری پرورش کی تھی کہ اپنے معبودوں کو جھٹلائے؟ بہتری یہی ہے کہ نیا دین فوراً ترک کر دے، ورنہ اونٹ، بکریاں، مال، کپڑے، جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے سب چھین لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک جواب دیا، چچا جان، اب تو خواہ میری جان ہی چلی جائے، میں اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہ موڑوں گا۔ چچا یہ جواب سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے توحید کے متوالے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک اتروا لیے۔ صرف کپڑے کی ایک دھجی باقی رہنے دی تاکہ اس سے سطر ڈھانپ سکیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ تن لنگوٹی باندھے اپنی ماں کے پاس گئے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ بیوہ ماں کو اپنے لخت جگر سے بے پناہ محبت تھی۔ جب لڑکے کو اس حال میں دیکھا تو وہ بے تاب ہو گئیں۔ ایک چادر تھی، انہیں دے دی کہ اپنے جسم پر ڈال لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا تہہ بند بنایا اور دوسرے کو بدن پر ڈال لیا اور پھر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات ڈھل چکی تھی اور نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق لوگوں سے مصافحہ کرنے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، مسافر ہوں اور اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ہے اور لقب ذوالبجادین، دو چادروں والا ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت سے باغ باغ ہو گئے اور اصحاب صفا میں شامل ہو کر صبح و شام آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کو اپنا معمول بنا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی دربانی ان کو دنیا کی ہر شے سے محبوب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کو بہت عزیز جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ ہر وقت پرسوز آواز میں تحلیل و تسبیح اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوز و اخلاص کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ یہ نوجوان قلب تپاں رکھنے والے لوگوں میں سے ہے۔ 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو 30,000 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جانثاروں میں شامل تھے۔ چلنے سے پہلے یسنائے راہ میں وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رتبہ شہادت پر فائز کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کی چھال اتار لاؤ۔ جب وہ چھال اتار کر لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھال ان کے بازو پر باندھ دی اور فرمایا، میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرا خون کافروں پر حرام کر رہے ہیں، لیکن میں تو شہادت پانے کا طلبگار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم راہ خدا میں جہاد کی نیت سے نکل آئے اور پھر لڑائی سے پہلے تمہیں بخار آ جائے اور اس بخار سے تم وفات پا جاؤ، تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، لشکر اسلام جب تبوک پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بخار آ گیا اور اسی بخار سے وہ لشکر گاہ میں عالم بقا کو سدھار گئے۔ تدفین رات کے وقت عمل میں آئی۔ اس وقت چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مشعل تھی اور اس کی روشنی میں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قبر کھود رہے تھے۔ جب قبر کھد چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں رفیقوں کی مدد سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو لحد میں رکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا چکی تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، الہی میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی رہ۔ فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر میرا جی چاہا کہ اے کاش عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے مجھے موت آ جاتی، یعنی اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے مجھے دفن کرتے اور میرے لیے اسی طرح دعا فرماتے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین جس شان سے ہوئی، اس سے ان کی جلالت قدر اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی محبوبیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔